نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین، کل آپ حضرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ سماعت فرمایا تھا، اور یہ بات آئی تھی کہ یہ ظہر کی نماز تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے ایک طویل خطبہ دیا، وہ خطبہ اس سے پہلے کے درس میں اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس خطبے کو نہیں سنا تو پہلے اس خطبے کو سن لے۔ آپ نے خطبہ دیا اور ممبر سے اترے اور پھر حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے، اور جب تک آپ کو طاقت تھی، توانائی آپ کے اندر باقی تھی، آپ برابر مسجد تشریف لائے اور نماز پڑھاتے رہے۔ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، سب سے آخری نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ مغرب کی نماز پنجشنبے کا دن تھا، یعنی جمعرات کا دن تھا۔ جمعرات کے دن آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے اور آرام فرمایا، اور مرض میں اور زیادہ شدت آ گئی، شدید بخار آپ علیہ السلام کو شروع ہو گیا، آپ کو غشی طاری ہو گئی۔ جب بہت تاخیر ہو گئی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابھی ہم نے نماز نہیں پڑھی، آپ کے منتظر ہیں کہ آپ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، وہ لوگوں کی امامت کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو بکر یعنی میرے ابو بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، جب وہ آپ کی جگہ پر امامت کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ امامت نہیں کر سکیں گے، وہ اپنے قرات کو جاری نہیں رکھ سکیں گے، ان کو ہمت نہیں ہے، لہذا آپ حضرت عمر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا لیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات کہی، لیکن اللہ کے نبی نے ہر مرتبہ یہی کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کرائی، اور تو مسلسل 17 نمازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پڑھائی ہیں۔ یہ تو جمعرات کا دن تھا، جمعرات کی عشاء کی نماز پڑھائی، اور جمعہ کی 5 نمازیں، اور پھر ہفتے کی 5 نمازیں 10 ہو گئی، اور اسی طرح سے اتوار کی 5 نمازیں، یہ 15 نمازیں، اور عشاء کی 16، اور پیر کے دن کی فجر کی نماز بھی آپ نے پڑھی، کل 17 نمازیں۔ البتہ اتوار یا ہفتے کی ظہر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تھا، تو اللہ کے نبی تشریف لائے، اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ امامت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازو آ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے باقی نماز مکمل کی۔ تو بہرحال تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھاتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہفتے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو کچھ افاقہ ہوا تھا، تو آپ مسجد تشریف لائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نماز وہاں پر مکمل کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھ کر اسی دن ہفتے کے روز جو لشکر آپ نے تیار کیا تھا
جہاد کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وہ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ نے ان کو رخصت فرمایا، لیکن آپ کی علالت اور شدید مرض کی وجہ سے کسی کے پیر نہیں اٹھتے تھے، لیکن آپ کی تعمیل ارشاد پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے اور مدینے سے چند دور ایک مقام جرف میں جا کر وہاں پڑاؤ ڈالا۔ پھر جب اتوار کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، تو فوراً حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور آپ نے دعا فرمائی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ نے میرے لیے دعا فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیر کا دن آیا اور پیر کے دن صبح کی نماز کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کو اللہ کے نبی نظر آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ پیچھے ہٹیں، لیکن اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ تم نماز مکمل کرو۔ یہ اللہ کے نبی کا اپنے صحابہ کا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اپنے پیارے صحابہ پر آپ کی آخری نظر تھی، اور آپ کے پیارے صحابہ آپ کے دیدار یہ آخری دیدار تھا۔ چنانچہ نماز پڑھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر مبارکہ میں تشریف لائے اور حال دریافت کیا اور دیکھا کہ آپ بالکل صحیح سالم اور آپ کی طبیعت کچھ اچھی معلوم ہو رہی تھی۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کہ چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیویوں میں سے دوسری بیوی کی باری تھی، آپ وہاں جانا چاہ رہے تھے، آپ نے اللہ کے نبی سے اجازت لے کر وہاں چلے گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر آئے، اور جب باہر آئے تو لوگوں نے اللہ کے نبی کی طبیعت دریافت کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا کہ اب اللہ کے نبی بحال ہیں، آپ کی طبیعت اچھی ہو گئی ہے، تو سارے کے لوگ متفرق ہو گئے، چلے گئے۔ پھر جب لوگ چلے گئے، یہ چاشت کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالت نزا شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالت نزا شروع ہو گئی۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے کے اوپر پھیرتے رہتے، اور آپ یہ فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، چھت کی طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں بلا لیجیے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ نے یہ فرما دیا تو میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ آپ اس مرض میں اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس لیے کہ میں نے کئی بار آپ سے یہ بات سنی تھی کہ کسی نبی کا اس وقت تک انتقال نہیں ہو جاتا جب تک وہ آخرت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے، اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، اور اس کو یہ اختیار نہ دیا جائے کہ وہ رہنا چاہے تو رہے یا اللہ کے پاس آنا چاہے تو آ جائے۔ تو اللہ کے نبی یہ فرماتے رہے، اللہم فی الرفیق الاعلی، تو یہ آخری جملہ تھا۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ
کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی شریعت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کے لائے ہوئے دین کو پورے دنیا تک ہمیں پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔